السلام علیکم، آپ ہیں دنیا نیوز کے سچویشن روم میں عائلہ ملک کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم دو مختلف موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارا پہلا موضوع بجلی، گیس کی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور عوامی رد عمل کے حوالے سے ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں معروف تجزیہ نگار مجاہد منصوری صاحب موجود ہیں، اور ہمیں لائن پہ جوائن کریں گے محمد یار ہرات صاحب، جو کہ ڈیپٹی لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں ان دا پنجاب اسمبلی۔ ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے کا موضوع سپریم کورٹ کے وہ حالیہ ریمارکس ہیں جو موجودہ حالات کی خرابی کے حوالے سے سامنے آئے۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے نامور وکیل رہنما اکرم شیخ صاحب اور معروف کالم نویس اور تجزیہ نگار نذیر ناجی صاحب۔ ہم اپنے پہلے موضوع پہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ ملک کے مجموعی حالات ایک ایسے خطرے کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں موجودہ عوامی جمہوری حکومت کی 2 سالہ کارکردگی ایک سوال بن گئی ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب عوامی رد عمل کی شکل میں اب سڑکوں اور بازاروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پانی کی عدم دستیابی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں مسلسل اضافہ اور بے روزگاری جیسے مسائل نے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے۔ ضبط کا یہ بندھن اس طرح ٹوٹ گیا کہ لوگ شدید رد عمل کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ شاہراہیں روکی جا رہی ہیں اور ٹائر جلائے جا رہے ہیں۔ ہر طرف ہائے ہائے کا شور ہے، لیکن حکومت کسی درد کا مداوع کرنے کی بجائے عوام پر ڈنڈے برسا رہی ہے۔ اگر یہی جمہوریت ہے تو اس حبسے جا بجا میں لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ ناظرین، آپ نے ابھی رپورٹ دیکھی اور دیکھا کہ پبلک اس وقت کتنے ایشوز کو فیس کر رہی ہے اور وہ زندگی سے کتنے تنگ ہیں۔ آلدو انہوں نے جمہوریت کے لیے ووٹ دیا، جمہوریت کے لیے اسٹریٹس پہ آئے، عدلیہ کی بحالی میں اتنا رول ادا کیا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مجاہد منصوری صاحب، جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم منصوری صاحب۔ منصوری صاحب، کل جو شاہدرہ میں انسیڈنٹ ہوا اس میں 20 خواتین آئیں۔ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 2 مہینے سے گیس نہیں تھی اور بجلی 1 گھنٹے کے لیے آتی تھی اور 4 گھنٹے کے لیے چلی جاتی تھی۔ پانی کا ایشو تھا۔ آخر وہ لوگ مہنگائی اور ان ساری چیزوں سے اتنا تنگ آئے کہ ان کو پیسفلی وہ عورتوں نے پروٹیسٹ شروع کیا، and then other people joined in۔ تو یہ جو پرابلم ہے، اور پورے 2009 میں ہم نے دیکھا ہے کہ پبلک ایشوز کو گورنمنٹ نے کسی لیول پہ ایڈریس نہیں کیا۔ ہم اندھیرے میں ہیں، بھوکے لوگ بیٹھے ہیں، ایوری تھنگ از سو ایکسپینسو۔ اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں جی، اس پر میں یہ کہوں گا کہ جو ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ سامنے آئی تھی جی الیکشن کے موقع پر منشور کی شکل میں، جی جی کہ ہم یہ کریں گے، اس میں یہ جو انرجی کا کرائسس ہے، جی یہ اس میں ایک بہت اہم ایجنڈا تھا جو رولنگ پارٹی کا اور رولنگ کولیشن کا، جی کہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ انفارچونیٹلی یہ ختم تو کیا ہوتا ہے، یہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہاں جی۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کمٹمنٹ پر گورنمنٹ جو ہے وہ برقرار نہیں ہے، جی اور اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گیس کی کمی کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو 2 ارب روپے ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچررز کی طرف سے فگرز آئے ہیں۔ اس میں 500 ملینز کا اضافہ ہو جاتا ہے ونٹر میں، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو چوری ہے گیس کی، جی وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا۔ اور یہی گورننس کا ایشو ہے۔ اس وقت بھی سوئی ناردرن میں ایک 11.6 بلین کا ایک سکینڈل جو ہے، ایک تفتیش جو ایف آئی اے نے رپورٹ کیا سیکٹری پیٹرولیم کو، کہ جی آپ کے ہاں 11.6 بلین کی گیس جو ہے ایک لاسٹ جو فائنینشیل ایئر جو جون میں ختم ہوا ہے اس میں ہوئی ہے۔ اب وہ اس کو وہ اس طرح کور کرتے ہیں سوئی ناردرن والے کہ جی اس میں لیکیج ہوئی ہے، حالانکہ اگر آپ پریویس ریکارڈز دیکھیں تو لیکیج جو ہے بڑی نامینل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے جو ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ہے وہ بھی آپ سے، اور ہے نہیں ایسی بات،
جی یعنی اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے, بہت مہنگا اکوپمنٹ آیا گیا ہے, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ لیکیج ہو رہی, تو یہ ساری گیس چوری ہو رہی ہے. اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ گیس سے, یہ جو آئی پی پیز انہوں نے نئے آئی پی پیز کو کانٹریکٹ دیا, تو وہ ان میں سے کافی جو ہے وہ گیس سے بجلی جنریٹ کر رہے ہیں, اور اس لیے گیس کی بھی شارٹیج ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آئی پی پیز تو بہت ایک کمرشل نیچر کے کنسرن ہے, جی ان کا پبلک پر اور نیشنل انٹرسٹ کی بات کوئی نہیں ہے, جی وہ تو ایک تجارتی سلسلہ ہے. جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں مینجمنٹ کرنی چاہیے, ہمیں گورننس جو ہے اس طرف لگانی چاہیے جی کہ ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں گیس پیدا کرنے کے, جی اور وہ ہیں, جی وہ ہیں. دیکھیں نا, سندھ کا جو ہے 14% پانی جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں, جی باقی سارا سمندر میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. چائنا میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ یلو ریور جو تھا وہاں پر فلڈ آتا تھا, پانی ان کا ضائع جاتا تھا, جی اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر اس کو کنٹرول کر لیا, اب اس سے وہ الیکٹریسٹی پیدا کرتے ہیں. ایک تو وہ تباہ کاری جو سیلابوں سے ہوتی تھی جی جی وہ ختم ہوئی, دوسرے انہوں نے الیکٹریسٹی پیدا کر لی. جی چلے ہمارے یہاں ایک ایشو پیدا ہو گیا تھا, پولیٹیسائز ہو گیا تھا, جی واٹر مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس کی اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا جی کیونکہ اس پہ اب کانسنسس ہے, اور یہ ہے کہ وہ نہیں بنانا چاہتے کالا باغ ڈیم, لیکن وہاں پہ تو اگر وہ بنے تو بجلی تو ہے وہ تو 2 روپے پہ آ جائے بالکل آ جائے پر یونٹ. اور پھر اس کا یہ ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ کی بات تو کی جاتی ہے جی کہ جی ہم یہ نہیں بنیں گے, اس سے یہاں سے سیاسی انتشار ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تو پھر بھیا آپ اس کے متبادل لائیں, جی کوئی دوسرا منصوبہ بنائیں. یہ جو پانی دیکھیں, اگلی یہ جو کرنٹ سینچری ہے جی اس کے بارے میں جو تھنک ٹینکس کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی سینچری جی جو لاسٹ کوارٹر ہوگا اس پہ یہ سینچری واٹر سینچری کہلائے گی, جس طرح لاسٹ سینچری جو تھی کمیونیکیشن سینچری, جی یعنی واٹر کی اتنی امپورٹنس ہے. جی واٹر پہ وارز ہوں گی, واٹر پہ پالیٹکس ہوگی, واٹر پہ اور اکانومی واٹر چلے پہ گی. ابھی انڈیا آپ کا کیا حال کر رہا ہے اور ہم لوگ ریاکٹ ہی نہیں کرے. اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بجلی کے اوپر ہم نے راجہ پرویز اشرف صاحب کا کامنٹ لینے کے لیے انہیں بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ شاید مناسب نہیں سمجھتے کوئی جواب دینا. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ہمیں محمد یار ہرات صاحب جوائن کریں گے جو کہ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں ان دا پنجاب اسمبلی. ہمارے ساتھ رہے گا.